بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر خوشنما گدے دار صوفے پر پڑا ہوا ہوں۔ جگہ بالکل نہیں ہے۔ ایک زرد رنگ کا کمرہ جس کی دیواروں پر زرد ریشم کے پردے لٹکے ہوئے تھے اور فرش پر زرد ہی رنگت کا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ چوبی فریم میں جلتی ہوئی شمع کی روشنی سبز شیشوں سے خارج ہو رہی تھی۔ سنہرے رنگ کی میزیں جن پر پتھر جڑے ہوئے تھے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اول سے آخر تین ہی رنگ اس کمرے میں تھے، سنہرا، پیلا، سبز۔ ان کے علاوہ چوتھا رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے آنکھیں ملنے کی کوشش کی، پھر پیشانی پر ہاتھ پھیرا، دکھتے ہوئے سر کو پکڑ کر دبایا، لیکن یہ خواب جوں کا تو قائم تھا۔ میری پشت پر دو کارنس بنے ہوئے تھے جن پر سونے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ جس صوفے پر میں پڑا ہوا تھا اس کی رنگت زرد اور سنہری تھی۔ میں نے اس کمرے کو پھر اطمینان کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نہ اس میں دروازہ تھا نہ کھڑکی۔ بالکل بند کمرہ، صرف تین رنگوں میں گھرا ہوا۔ کمرے کی فضا بھاری اور کثیف تھی۔ بہرحال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، شاید کوئی قبر۔ دفتر میں نے ہلکی سفید لکیر پراسرار دھونی کی شکل میں بل کھاتی ہوئی دیکھی۔ سونے کا بنا ہوا ایک اونچا سا نجودان تھا جس میں لاتعداد فیروزے جڑے ہوئے تھے۔ بہرحال میں دیر تک مخمور نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک بار میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کچھ اس طرح سے چکر آیا تھا کہ آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ چنانچہ میں بے بسی سے پڑا رہا۔ بہرحال وقت زیادہ نہیں گزرا تھا کہ ہلکی سی آواز کے ساتھ ایک دراز کمر، ڈھیلا ڈھالا زعفرانی لباس پہنے، پاؤں میں زرد جوتا اور سر پر سبز رنگ کی پگڑی میرے سامنے نمودار ہوا۔ وہ ایک سفید داڑھی والا عمر رسیدہ آدمی تھا جس کا چہرہ انتہائی شاہانہ حیثیت رکھتا تھا۔ آنکھیں تیز اور ناک عقاب کی طرح مڑی ہوئی، سختی اور غصہ کسی پرعتاب شخص کی شکل میں اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اس نے دونوں بازو چھاتی پر باندھے اور متجسس نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن پر قابو پایا اور غور سے اسے دیکھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ وہی شخص تھا جسے طور علی کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا۔ وہ بہت ہی دہشت انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ پھر اس نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے جانتے ہو شعور ظفریاب۔ میں نے یہاں تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ میں ماضی کی ایک بھی بات دہرانا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کی پولیس مجھے دن رات تلاش کر رہی ہے، لیکن وہ میری تلاش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تاہم میں ضرورت سے ایک پل بھی زیادہ یہاں پر نہیں ٹھہروں گا۔ ایک مقدس فرض کی ادائیگی مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ میرا وہ فرض پورا ہو گیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں خصوصاً تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے اس خنجر کو چھونے کی کوشش نہیں کی اور اپنے لیے وہ سزا نہ تلاش کی۔ میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت خنجر میرے علم سے باہر ہو گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اگر آپ ایسی ہی پراسرار قوتوں کے مالک ہیں تو اپنی قوتوں سے پتہ کیوں نہیں چلا لیتے؟ میں بولا۔ دیکھو، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو جو مجھے مشتعل کر دیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے برے خیالات نہیں ہیں۔ تمہیں یہاں لانے کا ایک خاص مقصد ہے اور میں اس خاص مقصد کی تکمیل چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم کرون کو تلاش کرو۔ اس کی ساتھی لڑکی شینا تم سے متاثر ہے۔ اگر تم کرون کے بارے میں پتہ لگا سکو تو میں تم سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ مجھے اس کے بارے میں بتا دینا اور نتیجے میں تمہیں جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں حاصل ہوں گے۔ میں اپنی مدد کرنے والوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اب آگے جو کچھ بھی ہوگا میری ضرورت کے تحت ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی ایک لفظ اس سے کہتا وہ پلٹا اور اس کے بعد اس طرح غائب ہو گیا کہ میں تصویر حیرت بنا رہ گیا۔ کوئی دروازہ کھولا تھا، نہ بند ہوا تھا۔ وہ ہوا کی طرح اندر آیا تھا اور ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیسے چلا گیا۔ بہرحال میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی ایک کارنر سے سبز رنگ کی ایک دھند بلند ہوئی اور میری نگاہوں کے سامنے چھانی شروع ہو گئی۔ کچھ پرشور آوازیں کانوں میں پیدا ہوئیں۔ سر کے اطراف میں درد کی تیز لہریں اٹھیں۔ انتہائی کوشش کے باوجود میں اپنے حواس بحال نہ رکھ سکا اور پھر پیلے پانی کے سمندر میں غوطے کھاتا ہوا تخت السرا میں اتر گیا۔ اور جب آنکھ کھلی تو میں ہمایوں کی فلیٹ کے پاس دروازے سے پیشانی لگائے بیٹھا ہوا تھا اور میرے حواس میرا ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ خداوند عالم، کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ وہ کمرہ اور وہ ماحول، بہرحال سیدھی سی بات تھی۔ سرفراز کے علاوہ بھلا کسی اور سے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ سرفراز نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد پرجوش لہجے میں کہا، تم نہیں جانتے میرے دوست، تم نے ایک نہایت انوکھا اور سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ واقعی بڑی عجیب بات ہے اور اس سے ایک خاص بات کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ظاہر ہے کہ میرا ذہن اس قدر کام نہیں کرتا جتنا تمہارا سرفراز۔
وہ یہ کہ تور علی کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں۔ اصل میں فرقہ زربادیہ کی حیثیت کوئی ایسی نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ یہ جماعت طویل عرصے سے مصروف عمل ہے۔ اس کے زیادہ تر کام پرتشدد رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے ان کے خلاف نفرت کا تصور ابھرتا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے شعور اس کے سربراہ بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک شخص اتنی طویل عمر نہیں پا سکتا، کیونکہ تور علی نام کا میرے اپنے خیال میں تو ایک مسلسل اور طویل کہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب کم از کم یہ بات ثابت ہو ہی رہی ہے کہ تور علی بے شک ایک شوبدہ گر ہے اور ایسے عمل کر سکتا ہے جس سے عام لوگ اسے مافوق الفطرت سمجھیں، لیکن در حقیقت وہ مافوق الفطرت نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہی ایک عام انسان ہے، اور اس بات کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ قرآن کے سلسلے میں وہ تم سے مدد لینا چاہتا ہے اور خود اس کی تلاش میں ناکام ہو گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی مکمل مجرم ہے اور بے شمار روایتوں سے منسوب ہے۔ ایسی شکل میں تم یہ سمجھ لو کہ اب قرآن اور تور علی آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک پر ہاتھ ڈال دیں۔ تور علی بھی آسانی سے قرآن کو اوپر اسرار خنجر لے کر نکلنے نہیں دے گا۔ ادھر قرآن جو تمہارے کہنے کے مطابق سخت زخمی ہو چکا ہے، اور وہ بھی تور علی کے ہاتھوں، وہ بھی اپنے ہی طور پر اپنی صلاحیتیں صرف کر دے گا، اور ہم بے صلاحیت لوگ۔ سرفراز کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہرحال سرفراز تو چلا گیا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اسے زندگی میں ہمیشہ ہی پراسرار اور خطرناک واقعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن میں تو ایک عام سا آدمی تھا جو ایک انوکھے جال میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑتے نظر آتے تھے۔ عجیب عجیب شکلیں مجھے اپنے سامنے پھرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ بدنما بونے بندر مجھ چڑھاتے تھے، کٹے ہوئے ہاتھ کھولتے اور کستے نظر آتے تھے، تیز دھار والے خنجر آنکھوں کے سامنے رقص کرتے تھے۔ کبھی تور علی کی شاندار شخصیت اور کبھی قرآن کا پٹیوں سے ڈھکا ہوا چہرہ اور کبھی شینا کی حسین آنکھیں۔ بہرحال ہمایوں ایسا غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اگر وہ ہوتا تو تھوڑی سی سہولت رہتی، لیکن بہرحال وقت گزرتا رہا، لیکن واقعی کمبل ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت بھی میں فلیٹ میں ہی تھا جس وقت دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے باہر جا کر دروازہ کھولا اور میرے ہوش مجھ سے رخصت ہونے لگے۔ آنے والا تور علی ہی تھا، لیکن ایک ایسے خوبصورت بے داغ سوٹ میں ملبوس جس میں کوئی شکن نہیں تھی۔ شاندار کوٹ، شاندار پتلون، سفید رنگ کی قمیض اور سفید ہی ٹائی، سر پر سفید پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ دیکھنے کے قابل شخصیت تھی، عمر رسیدہ لیکن بالکل سیدھی سادی۔ میری آواز بند ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ اندر داخل ہو گیا اور کہنے لگا، اب ضروری ہے کہ میرا تم سے رابطہ رہے شعور ظفریاب، کیونکہ تم اس وقت میرے لیے ایک مہرہ بنے ہوئے ہو۔ یہ دیکھو، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سامنے کر دی اور بولا، یہ موت ہے، اسے موت کہتے ہیں، اور یقین رکھو ایسی موت تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بہرحال اس نے کہا، اور کچھ وقت گزرے گا جب ایک عورت تم سے ملنے کے لیے آئے گی، اور اس عورت کو تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات میرے سامنے ہو۔ اس کی تیز عقابی آنکھوں میں جوش کی آگ شعلہ زن تھی۔ اس نے چھڑی کا رخ میرے سینے کی جانب کرتے ہوئے کہا، اور ہمیشہ ان لمحات سے جب یہ موت تم پر نازل ہو جائے، اس وقت اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ ابھی کچھ لمحوں کے بعد وہ عورت تمہارے سامنے پہنچنے والی ہے۔ میں تمہارے فلیٹ کی سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی آواز سن رہا ہوں۔ جاؤ اس کے لیے دروازہ کھولو، وہ آ گئی ہے، لیکن ذہن میں رکھنا کہ میں تم سے دور نہ ہوں گا۔ اور اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس پراسرار شخص کے بارے میں پہلے بھی میرے خیالات ایسے نہیں تھے کہ میں اسے بہتر شخصیت سمجھتا۔ بہرحال میں نے جا کر دروازہ کھول دیا اور میں نے شینا کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی نہ بجھنے والے چراغ تھے۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، بات اصل میں یہ ہے مسٹر شعور کہ اس قصے کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ تم جانتے ہو میں کس طرف سے آئی ہوں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ وہ خنجر اب قرآن کے پاس موجود ہے اور قرآن اسے واپس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن معاوضہ لے کر، کیا سمجھے؟ آپ اندر نہیں آئیں گی خاتون؟ میں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور وہ ایک حیرت انگیز سکون کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے بھی دیکھا، وہ بھی ساکت رہ گئی تھی۔ تور علی سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن شینا پر اس کی موجودگی کے آثار کچھ پریشان کن نمودار ہوئے۔ وہ تور علی کے سامنے مروب اور مسحور ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر سہمے سہمے آثار نظر آنے لگے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور دیوار کے سامنے جا لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی کرخت سی آواز نکلی، تم تور علی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کو سامنے کر کے اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن شینا کے پاؤں آگے نہ بڑھ سکے اور اس کی آنکھیں تور علی کا جائزہ لیتی رہیں۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا پستول میز کے بائیں خانے میں بھرا ہوا رکھا ہے،
اندر جاؤ اور اسے نکال لو۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی۔ اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا، ٹورلی ہم دونوں کے پیچھے، مگر وہ دروازے کے پاس رک گیا۔ اس طرح میں اور شینا دوسری جانب اور وہ ہم دونوں کے پیچھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم شعور کی معرفت اس خنجر کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے آئی ہو اور کرون نے اس کے لیے ایک معاوضہ مقرر کیا ہے، لیکن اس کتے کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ خنجر نہ ہی فروخت ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی بے حرمتی کر سکتا ہے۔ یہ زربانیوں کا مقدس نشان ہے اور اس مقدس نشان کو کوئی بے حرمت کرنے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا سمجھی؟ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے اب کوئی مزید زندگی نہ کھوئے۔ میں اگر چاہوں تو تم دونوں کو اس جگہ کھڑے کھڑے ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں بے سبب خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا تھا کہ تم دونوں جلد ملو گے اور آپس میں کوئی منصوبہ گھڑو گے، لیکن میری بات سنو۔ کرون کو اس کی منہ مانگی قیمت دی جا سکتی تھی۔ دولت ہمارے لیے ایک بے حیثیت چیز ہے، لیکن وہ خنجر فروخت نہیں ہو سکتا۔ کل دوپہر سے پہلے وہ پھر اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے اس مردود کرون نے اسے چرایا تھا۔ اس کا حال مجھے معلوم ہے اور جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح ہوگا۔ اس تجربے کی دو چابیاں ہیں، ایک میرے حوالے کر دو، دوسری جس کے پاس رہنی چاہیے رہنے دی جائے۔ اس سے کہہ دو کہ خاموش رہے، ورنہ اس کی اپنی زندگی خطرے میں ہوگی۔ اس نے سیاہ رنگ کی نالی لڑکی کی طرف کی اور کہا، لاؤ وہ چابی مجھے دو، لاؤ۔ شینا کے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ اس نے کہا، نہیں، تم یقین کرو، میرے پاس وہ چابی نہیں ہے۔ کسی طور پر میں وہ چابی مہیا نہیں کر سکتی۔ تورالی نے ایک طرف دیکھا، کچھ سوچا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ ایک کھڑکی کے قریب پہنچا اور کھڑکی کی تھوڑی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا، اور اسی وقت مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ شینا تو خیر ایک عورت تھی، لیکن اس جنون کے بارے میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال اس جنون نے مجھے موقع فراہم کر دیا تھا اور انجام سے لاپرواہ ہو کر میں نے تورالی پر چھلانگ لگا دی۔ میں جانتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے لیے موت کے مترادف ہے، لیکن میں کر ڈالا۔ میری زوردار ٹکر نے اسے کھڑکی سے ٹکرایا اور اس کے بعد اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر میں نے بے تحاشا اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تو میں نے اس کی نالی پر ہاتھ ڈال دیا جو چھڑی کی شکل میں تھی، اور اس وقت شینا کی دہشت آمیز چیخیں ابھریں، لیکن میں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ اس وقت مجھ پر ایک انوکھا جنون سوار تھا۔ البتہ چند ہی لمحوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ وہ اپنی عمر اور سفید داڑھی کے باوجود کسی تیندوے جیسی چستی اور شیر جیسی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس نے مجھ پر قابو پا لیا۔ چھڑی دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے زور سے دھکا دے کر مجھے گرا دیا۔ پھر راستے میں بکھرے ہوئے سامان کو گراتا ہوا اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگا اور دروازے میں رک کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت اس کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس کے دانت حیوان کی مانند ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور چال اس دہشت زدہ ہاتھی کی تھی جو راستے کی ہر رکاوٹ کو توڑتا ہوا جاتا ہے۔ میں نے پھر اس کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن باہر کا دروازہ پرزور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میرے عقب میں شینا مجسم دہشت بنی ہوئی کھڑی تھی، لیکن اس نے جو عمل کیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ خوف و دہشت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکے گی، لیکن دوسرے لمحے اس نے بھی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور اس طرح باہر نکل گئی جس طرح صابن سے بال۔ میں چکرا کر رہ گیا، لیکن جب میں باہر نکلا تو سامنے کی راہداری اس طرح خاموش اور سنسان تھی جیسے یہاں برسوں سے کوئی انسان نہ گزرا ہو۔ میرے خدا، میرے خدا! میں نے کچھ اور قدم آگے جانے کے بعد مایوسی سے سوچا اور کچھ لمحے کھڑے رہنے کے بعد فلیٹ کی جانب بڑھا۔ میں جانتا تھا کہ ہر داستان کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے، اس میں ہیجان خیز دلچسپیاں پیدا ہوتی ہیں اور آخر کار اس کا کلائمیکس ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ داستان کافی طویل ہو گئی ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہوگا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر اتفاق سے ایک دن ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جس کا تعلق ہمارے گھر سے تھا۔ یہ قدیم ملازم تھا جسے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا، سرے راہ ملا، بڑی عقیدت محبت سے ملا۔ چونکہ ملازم تھا اور ان میں سے مجھے کوئی پرخاش نہیں تھی، چنانچہ میں نے بھی اسے عزت دی۔ گھر کے لوگوں کے بارے میں بات چیت ہوئی تو اس نے کہا، سب اپنے طور پر مشکلوں کا شکار ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ حسرت ہے کہ کاش اسے وہ خزانہ مل جاتا۔ صاحب، ایک بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں دولت کی ہوس نہیں رہی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم دولت نہ چاہتے ہوں، بلکہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے حصول کے ذرائع نہیں ہوتے۔ جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر انسان کسی ایسی چیز کے لیے پریشان کیوں ہو؟ واقعی بڑی دلچسپ بات تھی۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، یہ بابا عبدالحق کتنے عرصے سے ہمارے یہاں کام کرتے تھے؟ انہیں کون جانتا ہے؟ صاحب، ایک بات بتائیں آپ کو،
ان بابا عبدالحق کو کسی نے گھر میں ملازم نہیں رکھا تھا، ایک دن خود ہی آ گئے تھے، گھر کے کام کاج سنبھال لیے تھے، اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ راتوں کو کچھ پراسرار لوگ ان سے آ کر ملاقات کرتے تھے۔ ہم نے تو ایک بار دیکھا تھا، ایک ایسا آدمی ان سے ملنے آیا تھا جو بہت زیادہ عمر کا معلوم ہوتا تھا، مگر کیا صحت تھی، سفید داڑھی، سفید لباس، مگر صحت بہت اچھی تھی اس کی۔ میں نے مزید حلیہ پوچھا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ طور علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تھا کہ بابا عبدالحق بھی اس فرقے کے رکن تھے، اور کسی خاص وجہ سے انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر پناہ لی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ معلوم ہونے کے بعد طبیعت پر ایک اور تقدس سوار ہو گیا تھا۔ انسان کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے۔ ظاہر ہے بابا عبدالحق غائب ہو گئے تھے، کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ بہرحال اس پراسرار واقعے کے بعد کچھ اور دن اسی طرح گزر گئے۔ ہمایوں نے نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، بس کبھی کبھی اس کی ٹیلی فون کال آ جایا کرتی تھی۔ کاروباری آدمی تھا، کاروبار میں اس طرح گرفتار ہو گیا تھا کہ معذرت ہی کرتا رہتا تھا۔ ایک دو بار اس نے ان حالات کے بارے میں بھی پوچھا تھا جن میں کچھ کا رازداں وہ خود بھی تھا، لیکن ظاہر ہے اسے پراسرار کہانیاں سنا کر ہمیں کیا حاصل ہوتا، چنانچہ خاموشی ہی اختیار کی گئی۔ ایک دن سرفراز نے ایک اور کہانی سنائی جو میرے لیے باعث دلچسپی تھی۔ کہنے لگا، سننا چاہتے ہو ایک اور نئی بات؟ کئی دن ہو گئے نئی بات سنے ہوئے، اور میں تو تمہیں بتا چکا ہوں، نئی بات سنا چکا ہوں۔ یہ میری کہانی بھی اسی بات سے منسلک رکھتی ہے، سرفراز نے بولا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو کہانیاں سنا کر ہی خوش ہو لیا کریں گے، کیا حرج ہے؟ ہمارے ایک مخصوص محکمے کو جس کا تعلق نوادرات اور عجائبات سے ہے، اور سرکاری میوزیم جس کی تحویل میں چلتا ہے، ایک پیشکش موصول ہوئی ہے، اور بڑی فراخ دلی اور آزادی کے ساتھ موصول ہوئی ہے۔ جانتے ہو وہ پیشکش کیا ہے؟ ابھی نہیں جانتا۔ وہ پیشکش کرون کی طرف سے ہے، جس نے ایک خط میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ تاریخی خنجر جو نوادرات کی دنیا میں ایک نایاب شے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اس خنجر کو مناسب معاوضے پر حکومت کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں اس کے خنجر کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور بے شمار ادارے اس میں دلچسپی لیں گے۔ اس خنجر کے لیے حکومت اگر اسے مناسب معاوضہ ادا کر دے تو وہ یہ خنجر حکومت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویری گڈ، کیا خیال ہے سرفراز اس پیشکش کے بارے میں؟ تم کیا کہتے ہو؟ بظاہر اس کی ایک حقیقت ہی معلوم ہوتی ہے، اور وہ بھی تمہارے بیان کی روشنی میں، سرفراز نے کہا، اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کچھ لمحے سوچ کر وہ بولا، یہ بات مجھے تم ہی نے بتائی ہے کہ کرون اس خنجر کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ خنجر طور علی کے حوالے کرنے کو بھی تیار تھا، جبکہ طور علی کا کہنا ہے کہ اس مقدس خنجر کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ طور علی سے مایوس ہو کر کرون اب اس خنجر کو ہماری حکومت کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ گھبرا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے یہاں سے نکلنے میں کامیابی نہ ہو پا رہا ہو، کیونکہ بہرحال طور علی کی ہزار آنکھوں سے اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور یقینی طور پر اس نے باہر جانے والے راستوں کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا ہوگا۔ یہ بات کرون یا شمریز بھی جانتا ہے، چنانچہ اب اس نے یہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا حکومت کوئی ایسا احکامانہ قدم اٹھانے پر تیار ہو جائے گی؟ جب وہ خنجر میوزیم میں تھا تو کیا میوزیم کے انچارج شہباز کی یہ خواہش نہیں تھی کہ یہ خنجر جلد از جلد میوزیم سے چوری ہو جائے؟ اور اس کے چوری ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تمہارے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟ بالکل نہیں، میں نے کہا تھا نا، اس پیشکش کے بارے میں مجھے سرکاری طور پر اطلاع دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ حکومت نے اس کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے۔ اظہار ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں بولا۔ وہ کیا؟ کرون شاید ان حالات سے گھبرا گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ طور علی سے وہ خنجر لے کر نکلنے نہیں دے گا۔ بہرحال یہ دلچسپ اطلاع تھی جو مجھے سرفراز کے ذریعے ملی تھی۔ عارضی طور پر صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اس خنجر کے متعلق دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس دن دوپہر کے وقت مجھے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں کسی لڑکی نے کہا، مسٹر شعور بول رہے ہیں؟ جی، آپ کون ہیں؟ جی، میں محکمہ خفیہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کے دوست مسٹر سرفراز نے آپ کو میوزیم میں طلب کیا ہے۔ ٹھیک 2 بجے وہ میوزیم میں آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ براہ کرم وہاں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا، اور پھر میں گردن ہلا کر گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی تھوڑی دیر تھی۔ چنانچہ میں تیاریاں کر کے باہر نکل آیا۔ ہو سکتا ہے کہ سرفراز مجھے میوزیم میں بلا کر کوئی دلچسپ انکشاف کرنا چاہتا ہو۔ میں راستہ طے کرتا ہوا آخرکار میوزیم میں داخل ہو گیا، اور پھر سرفراز کو تلاش کرتا ہوا اس ہال میں پہنچا جہاں بڑی دلچسپ کارروائیاں میرے سامنے ہی ہو چکی تھیں، ایسی کارروائیاں جنہیں آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ ہال کی مرمت کرا دی گئی تھی، شیشے کا صندوق بھی اپنی جگہ ثابت و سالم موجود تھا، جس میں بڑی خوفناک چیز رکھی ہوئی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی وہ خنجر اس شیشے کے تابوت میں واپس آ جائے گا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ سرفراز مجھے بلانے کے باوجود یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ بات حیران کن تھی۔ میری نگاہیں اسے چاروں طرف تلاش کر رہی تھی۔ جو لوگ یہاں ہونے والے پراسرار واقعات کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ آزادی سے سیر و سیاحت کر رہے تھے اور عجائب گھر کی مختلف چیزیں دیکھتے پھر رہے تھے۔ لیکن یہ بات میں جانتا تھا کہ یہ جگہ اس وقت بھی کتنی زہر آلود ہے۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بے شک ابھی تک مجھے کوئی پراسرار چیز نظر نہیں آئی تھی اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی سنسنی خیز واقعہ یقینی طور پر ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا۔ سرفراز سے ایسی غلطی کی امید نہیں تھی، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ذمہ دار سے ذمہ دار انسان کوئی چھوٹی سی مشکل میں گرفتار ہو کر اپنی تمام ذمہ داریاں کھو سکتا ہے۔ بہرطور میں انتظار کرتا رہا۔ پھر مجھ پر بیزاری سوار ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح سرفراز کو تلاش کیا جائے، اس سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اسی وقت ایک نوجوان لڑکا جو چہرے سے عجائب گھر کا ایک ملازم معلوم ہوتا تھا میرے پاس پہنچا اور اس نے کہا، شعور آپ کا ہی نام ہے؟ ہاں کہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ باہر سرخ رنگ کی ایک کار میں ایک شناسہ بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، براہ کرم ان سے ملاقات کر لیجیے۔ میں نے حیرانی سے لڑکے کو دیکھا، کچھ سوچا۔ میری شناسہ؟ تعجب کی بات ہے۔ میوزیم کا خاصا فاصلہ طے کیا اور اس دوران شہباز بھی مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں میوزیم کے پارکنگ میں آیا۔ میوزیم کی پارکنگ میں سرخ رنگ کی ایک کار موجود تھی اور اس کا اندازہ ایک لمحے کے اندر اندر ہو گیا کہ کار کی سیٹ پر کوئی محترمہ موجود ہیں۔ ہلکے کاسنی رنگ کا لباس دور سے ہی لہرا رہا تھا جو کار کی رنگت سے ہم آہنگ محسوس ہوتا تھا۔ بہرطور پھر چند لمحات کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ قیمتی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جو شکل مجھے نظر آئی وہ اس کار سے زیادہ قیمتی تھی۔ یہ شینا ہی تھی۔ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی وہ بے حد دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر شناسائی کے انداز میں گردن ہلائی اور برابر کی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ نہ سمجھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کار کا بے آواز انجن اسٹارٹ تھا اور اس میں کوئی تھر تھراہٹ نہیں تھی۔ میرے بیٹھتے ہی شینا نے کار آگے بڑھا دی تو میں نے چونک کر کہا، کہاں؟ جہاں بھی لے جا رہی ہوں آپ کو براہ کرم آپ اس پر تردد نہیں کیجیے گا، وہ بہتر ہی جگہ ہوگی، شینا نے کہا۔ شکر ہے آج آپ نے مجھ سے ناآشنائی کا اظہار نہیں کیا۔ میرے ان الفاظ پر وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے چونک کر کہا، ایک بات بتائیے۔ جی؟ کیا آپ ہی نے مجھے فون کیا تھا اور سرفراز کا حوالہ دیا تھا؟ جی، اس نے جواب دیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے تو ایسے ہی الفاظ یہ کہہ دیے تھے، لیکن تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ تاہم میں نے حیران لہجے میں کہا، لیکن آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ ایک شناسا جگہ تھی اور میں آپ کو یہیں بلا سکتی تھی۔ لیکن پھر آپ نے مجھ سے باہر ہی رابطہ قائم کیوں نہ کیا؟ مجھ سے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ کیا کام تھا مجھ سے؟ بتا دوں گی، اتنی جلد بازی کیا ہے؟ اور جا کہاں رہی ہیں آپ؟ ایک ایسی جگہ جو آپ کے لیے نامانوس ہے، لیکن وہاں آپ کو لے جانا ضروری تھا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ یہ طلسمی واقعات پہلے ہی میرے لیے کون سے خوشگوار تھے جو اب ہوتے۔ حالانکہ شینا کی صورت نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ ہی دلکش لگی تھی، لیکن جس انداز میں وہ میرے سامنے آئی تھی وہ ناخوشگوار تھا۔ بہرطور جس جگہ وہ مجھے لے گئی وہ ایک خوبصورت عمارت تھی اور اس عمارت کے ایک کمرے میں مجھے قرون کا سامنا کرنا پڑا۔ قرون بستر پر دراز تھا۔ اس کی ظاہری کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بری حالت میں ہے۔ پٹیاں اب بھی اس کے جسم پر بندھی ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے ایسا اظہار ہوتا تھا جیسے وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، مسٹر شعور ظفریاب علی، آئیے۔ قرون آپ کو دوستانہ انداز میں اپنے پاس خوش آمدید کہتا ہے، براہ کرم تشریف رکھیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور میں قرون کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات سرفراز کے ذریعے مجھے حاصل ہوئی تھیں ان کے تحت مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ دنیا کے خطرناک ترین مجرموں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس وقت یہ شخص بے بسی کے عالم میں میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے میرے بیٹھنے کے بعد گہری سانس لے کر کہا، شینا، کیا تم اپنے معزز مہمان کی کچھ خاطر مدارت نہیں کرو گی؟ کیوں نہیں؟ براہ کرم ایسی کسی الجھن میں گرفتار نہ ہو، میں اس وقت کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے مسٹر شعور کہ آپ ان سارے معاملات سے ایک غیر متعلق شخصیت کے مالک ہیں۔ اگر آپ براہ راست اس خنجر کے سلسلے میں ملوث ہوتے تو شاید میں آپ سے بھی رابطہ نہ کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خنجر عجیب و غریب روایات کا حامل ہے۔ اپنے بارے میں مختصراً آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ وہ کام سر انجام دیے ہیں جو دوسروں سے ممکن نہیں ہو سکے۔ اس خنجر کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم ہوئیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میری تمام تر دلچسپیاں اس میں ملوث ہو گئیں اور آخرکار میں نے اسے حاصل کر لیا۔ لیکن اب اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کے حصول میں شدید زخمی ہو گیا۔ میرے زخم اور میری کیفیت اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اسے زیادہ عرصے اپنے پاس حفاظت سے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے آپ کی حکومت سے بھی درخواست کی تھی
کہ اگر وہ چاہے تو اسے اپنی تحویل میں لے لے اور مجھے ایک معقول معاوضہ ادا کر دے، لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی اسے اس حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ مسٹر شعور، ایک شریفانہ معاہدے کے تحت میں اس خنجر کو امانتاً آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ اسے محفوظ رکھیے گا۔ اور سنیے، زربانیوں کے بارے میں نے خاصی معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ ایک خاص فرقہ ہے جو عرصہ دراز سے اپنی پراسرار روایت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کا سربراہ کوئی طور علی نامی شخص تھا، لیکن وہ تھا، ہے نہیں۔ ہاں، اس نام کو بڑے اطمینان یا اہتمام کے ساتھ زندہ رکھا گیا ہے اور مختلف لوگ اس کے کردار کو ادا کرتے رہے ہیں۔ زربانیوں کا موجودہ سربراہ بھی ایک شاطر اور چالاک شخص ہے اور وہ اس خنجر سے متعلق روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ لیکن مسٹر شعور، یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی غیر انسانی کارنامہ نہیں ہے۔ انسان ہی اس سلسلے میں مصروف عمل ہیں۔ تو کیا براہ راست آپ دوستانہ بنیادوں پر یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں مجھے علم ہو چکا ہے کہ آپ کچھ مالی الجھنوں کا شکار ہیں۔ میں آپ کی یہ مالی الجھنیں دور کر سکتا ہوں۔ کرون نے شینا کی طرف دیکھا۔ شینا وہاں سے ہٹی۔ سامنے کی ایک الماری سے اس نے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور میرے سامنے ایک جگہ جمع کر دی۔ اچھی خاصی نوٹوں کی تعداد تھی۔ میں سرد نگاہوں سے کرون کو دیکھنے لگا تو کرون نے اپنے لباس سے وہ پراسرار خنجر نکال کر میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اور اب مسٹر شعور، آپ اس کی سرپرستی قبول فرمائیے۔ میرے ہاتھ تو خیر اس خنجر کی جانب کبھی نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن اچانک ہی دروازے سے ایک آواز سنائی دی، نہیں مسٹر شعور، اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم بھی زربانیوں کی نفرت کا شکار ہو جاؤ گے اور ہم اپنا فرض پورا کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ میں نے دیکھا کہ شینا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ادھر کرون بھی چونک سا پڑا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنے پاس رکھے ہوئے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے ہی آنے والے نے، جو طور علی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ رنگ کی وہ نالی سیدھی کی جسے میں نے پہلے بھی اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ نالی سے ایک تیر نکلا اور کرون کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ کرون کا ریوالور والا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ شینا کی چیخ ابھری اور وہ دوڑ کر اس کمرے کے اندر والے کمرے میں جا گھسی۔ طور علی آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے وہ خنجر اپنے ہاتھ میں لے لیا جو کرون نے نکالا تھا۔ طور علی خنجر کو اپنے لباس میں رکھنے کے بعد بولا، اصل میں اس خنجر کے حصول کے لیے زربانی دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ کوئی اسے مجرمانہ انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر اسے خریدنا چاہے تو یہ قابل فروخت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک مقدس عہد ہے زربانیوں کے لیے، اور زربانی کبھی اپنی آبرو فروخت نہیں کرتے۔ یہ تھوڑی سی رقم ہے اس بریف کیس میں مسٹر شعور، جو آپ کو انعام کے طور پر دی جاتی ہے، اور مبارکباد بھی کہ آپ نے اس خنجر کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ تو اس عہد کی تکمیل کے لیے آپ کو بھی ٹھکانے لگانا پڑتا۔ طور علی اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میرا ذہن منجمد سا ہو گیا تھا۔ میں دیر تک اس طرح سکتے میں رہا جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے دوسرے کمرے میں جا کر شینا کو دیکھا۔ وہ کمرے کے عین درمیان فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں دیر تک اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر مجھے فون کا خیال آیا اور میں نے سرفراز کو فون پر تلاش کیا۔ میری خوش قسمتی کہ وہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسے فوراً اس جگہ بلا لیا اور جب وہ آ گیا تو مجھے ڈھارس ہوئی۔ میں نے ساری تفصیل اسے بتائی تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ بہرحال کرون ایک بین الاقوامی مجرم تھا اور شینا اس کی دستے راست۔ طور علی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بابا عبدالحق کا کردار بھی واضح نہیں ہو سکا تھا کہ کون تھے۔ میرے دوستوں نے بہرحال بھرپور دوستی کا ثبوت دیا۔ دونوں طرف سے مجھے جو رقم ملی تھی اسے میری تحویل میں رہنے دیا گیا اور اس سے میرا مستقبل بھی بن گیا۔ آج بھی جب مجھے وہ پرسرار خنجر یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عجیب تکون تھی۔ طور علی، کرون اور شینا تمام ہی، اور اس تکون میں ایک پرسرار خنجر پیوست تھا۔ ختم شد۔ تو دوستوں، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو آپ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ لوگوں کو ہر وقت مل سکے۔ شکریہ۔